بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں ہومیو فزیشین ڈاکٹر محمد خالد چودھری۔ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو ہے اس میں جو اسٹمک کے فنکشن کا ذکر کیا تھا، اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب ہم اومیپرازول یا اس ٹائپ کے کچھ کیپسول استعمال کرتے ہیں جس کے استعمال سے جو ایسڈ کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کی توجہ ایک اور معاملے کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی آپ یہ جو اومیپرازول، پینٹوپرازول، لینسوپرازول اور اس قسم کی ایک سیریز چلی ہوئی ہے، اور تمام ڈاکٹر صاحبان اس کو پرسکرائب کر رہے ہیں کیونکہ ان کا جو پیشنٹ ہے وہ پرابلم کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں بے اعتدالیاں تو ہم نے خود کی ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنی فوڈ کو اعتدال کے ساتھ استعمال نہیں کیا۔ ہم نے جو مسالہ جات ہیں ان کو زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اور مسالہ جات میں جو اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے، اور اس ملاوٹ کی وجہ سے جو پرابلم ہے وہ اسٹمک کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو دوستو، اس وقت ان کی وجہ سے جو مسائل ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں کولون کینسر کا پرابلم، اسٹمک کے السر کا پرابلم، ڈائبیٹیکولائٹس اور اس قسم کے جو پرابلم ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ہم کریں، کیا ایسی چیز ہم کریں کہ ہم اپنے آپ کو ان اسٹمک کے پرابلم سے بچا سکیں؟ ایک چیز دیکھیے گا کہ جو اومیپرازول، جو سب سے پہلا مالیکول تھا اس کلاس کا، جس کو ہم پروٹون پمپ انہیبیٹر کہتے ہیں، جو اس کا برانڈ لیڈر تھا جب وہ آیا مارکیٹ میں، آج بھی وہ 20 ملی گرام کی طاقت میں اویلیبل ہے۔ اس کی اسٹرینتھ 20 ملی گرام کیپسول فارم ہے۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد جتنے بھی مارکیٹ میں میڈیسن آئیں، انہوں نے نہ صرف یہ کہ 20 ملی گرام سے 40 ملی گرام کی طرف لے آئے، بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ کچھ پرسکرپشن میں آپ دیکھیں گے کہ 40 ملی گرام صبح و شام یعنی بی ڈی ڈوز میں بھی پرسکرائب کیا جا رہا ہے یہ کیپسول۔ تو پاکستانی قوم کے جب معدے کے اوپر اس قسم کے ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس قسم کا ان کو پرابلم ہے کہ جو چیز ایک سیف نہیں ہے، جس کا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، وہ چیز زیادہ مقدار میں استعمال کی جائے گی تو اس کے ساتھ کیا پرابلم آئیں گے دیکھنے میں۔ تو میری دوستوں سے گزارش ہوگی، میری بزرگوں سے گزارش ہوگی کہ جو اپنی غذا کا حصہ جنہوں نے بنا لیا اس کلاس کو، پروٹون پمپ انہیبیٹر یعنی اومیپرازول، لینسوپرازول، پینٹوپرازول وغیرہ وغیرہ، تو ان کو اپنی لائف میں ان کی مقدار کو کم کریں۔ سب سے پہلے اپنی فوڈ کو اعتدال میں لے کر آئیں۔ جو مسالہ جات آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو آپ اعتدال میں لے کے آئیں، تو اس سے آپ کے کچھ نہ کچھ جو مسائل ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی کسی میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے تو ہومیوپیتھی آپ دیکھیے گا کہ ہومیوپیتھی میں جب سے ہومیوپیتھی ڈسکور ہوئی، ابھی تک کسی بھی میڈیسن کے اوپر لیبل لگا کر اس کو بند نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹ آئے، ہم نے اتنا سا استعمال کی اور اس کے بعد ہمیں یہ سائیڈ ایفیکٹ آئے تو ہم اس کو کلوز کرنے جا رہے ہیں۔ جبکہ آپ ایلوپیتھک میں دیکھیے گا کہ جب یہ پروٹون پمپ انہیبیٹر کی کلاس آئی، اس سے پہلے H2 ریسیپٹر اینٹاگونسٹ آئے تھے۔ جو H2 ریسیپٹر اینٹاگونسٹ ہیں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ ان کو اوپر بین لگا دیا گیا۔ اس کا انجیکشن آتا تھا، ٹیبلٹ فارم میں آتی تھی، اور کچھ سیرپ بھی اس کے آتے تھے، تو اس کو اوپر بین لگا دیا گیا، اور اس کے ساتھ جو ڈفرینٹ قسم کے سائیڈ ایفیکٹ آ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو لوگوں نے استعمال کی تھی وہ تو بیچارے قربانی کا بکرا بنے، ان کو تو گنی پگ کی طرح ان کے اوپر تو ایکسپیریمنٹ ہوا بیچاروں کے اوپر۔ اب کہا گیا کہ یہ میڈیسن سیف نہیں ہے، تو پولیکیور وہ میڈیسن ہے ہماری الحمدللہ کہ جس میں ہم نے ہومیوپیتھی کی مختلف میڈیسن کو اس تناسب سے شامل کیا کہ آپ کے معدہ کے میکسیمم جو مسائل ہیں ان کا حل اس میں الحمدللہ موجود ہے۔ اس میں ایسی میڈیسن موجود ہیں کہ اگر آپ نے بڑے عرصے سے کوئی کیمیکل استعمال کر رہے ہیں جو کہ مختلف ملاوٹوں کی شکل میں استعمال ہو رہا ہے، تو وہ تمام کیمیکل کو اینٹی ڈوٹ کرتی ہے۔ اگر بہت عرصے سے آپ کوئی ایلوپیتھک میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو وہ تمام ایلوپیتھک میڈیسن کو کے سائیڈ ایفیکٹ کو اینٹی ڈوٹ کرتی ہے ہماری پولیکیور، اور آپ کے اسٹمک کے فنکشن کو بہتر بناتی ہے، جس کی وجہ سے غذا ہضم ہونے کے بعد آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے۔ جب آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے تو آپ کو ایک جیسے گاڑی کو فیول چاہیے، جب آپ کو فیول ملے گا تو آپ کی باڈی کی فنکشننگ بہتر ہوگی۔ شکریہ دوستو۔